اچھائی کرنا بھی عبادت، سڑک پر پڑا ہوا پتھر کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دینا بھی عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی عبادت، روزی حلال طریقے سے کما کر بچوں کو کھلانا بھی عبادت۔ جہاں نماز عبادت ہے وہاں نیک روزی حلال طریقے سے روزی کمانا بھی عبادت ہے، ہمارا روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا سبب خلقت جس کے لیے مالک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا وہ عبادت ہے، اور اس مالک کی کرنے عبادت، اور جب تک عبادت نہ ہو اس وقت تک سب چیزیں بیکار ہیں، اور عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک تعارف نہ ہو۔ بھئی عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک تعارف نہ ہو، جب تک مالک کا تعارف نہیں ہوگا اس وقت تک مالک کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ تو آئے میرے دوستو مالک کا تعارف کیسے حاصل کریں؟ میرا بھائی پہنچ گیا بہت جلدی، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اپنا موضوع سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو۔ تو ہماری کیا ہے؟ عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک تعارف نہ ہو۔ آپ پریشان ہو گئے میرے خیال میں، یا کسی اور کی طرف دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، میں بعد میں بتاؤں گا۔ سبب خلقت سمجھ گئے میرے دوستو؟ جنہوں نے سبب خلقت اپنے سمجھ لیا وہ زندہ ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے قبر میں سویا ہوا ہو۔ جس نے سبب خلقت نہیں سمجھا وہ اس دنیا میں بھلے زندہ ہو بھلے قبر میں چلا جائے وہ مردہ ہے۔ تو سبب خلقت ہے ہماری عبادت، اور عبادت مالک کی کرنی ہے، اور عبادت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک تعارف نہ ہو، اور تعارف اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک سامنے نہ ہو۔ تعارف اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک سامنے نہ ہو، وہ مالک حقیقی ہمارے سامنے آ نہیں سکتا۔ بولو بولو جن کو بولنا آتا ہے میرے دوستو۔ وہ پروردگار عالم ہماری انسانی شکل میں اور کسی بھی شکل میں آ نہیں سکتا، اگر شکل میں آئے تو خدا خدا نہیں رہتا۔ پروردگارہ تو سامنے آ نہیں سکتا، ہم تیرے پاس آ نہیں سکتے، آئیں تو پھر واپس نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، مالک تو تعارف تیرا ہو تو کیسے؟ مالک دیکھ کے فرماتے ہیں انی کنت کنزا مخفیا فاحببت فعرفا فخلق خلقا۔ مالک فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا، میں نے ایسی مخلوق خلق کی، ان کو دیکھتا جا میری عبادت کرتا جا۔ مالک حقیقی نے فرمایا کہ میں آ نہیں سکتا تیرے پاس، لیکن میں نے ایسی ایک مخلوق بھیج دی ہے جس کو میں نے ایسی مخلوق خلق کی ہے جو عام مخلوق سے ہٹ کر ہے۔ عام آدمی تمہیں گناہگار نظر آئیں گے، وہ مخلوق معصوم نظر آئے گی۔ وہ ایسی معصوم ہے، وہ ایسی معصوم مخلوق خلق کی ہے مالک نے جس میں عیب نہیں رکھا۔ وہ خود مالک حقیقی بے مثل، یہ مخلوق بھی بے مثل، توجہ نہیں فرمائی۔ وہ مالک بے مثل، اس مخلوق میں وہ خالق ہونے میں بے مثل ہے، جو یہ مخلوق پیدا کی ہے یہ مخلوق میں بے مثل ہے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ان کو دیکھتے جاؤ، ان میں کوئی ہم نے عیب نہیں رکھا۔ پنجتن پاک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں 14 اماموں میں 12 اماموں اور 14 معصوموں میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے تعارف ہونا ہے اس خالق کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ پروردگار عالم کا ہونا ہے تعارف، اور اس مالک کا تعارف ہونا ہے اس پنجتن پاک کے وسیلے سے، اور ان کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو دیکھ کر، ان کے طریقوں کو دیکھ کر، ان کی انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی اور مہربانی کو دیکھ کر انسان پہچانے گا اس مالک حقیقی کو۔ اور انہوں نے اپنی زندگی، پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر آخر دم تک اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزاری، اور جو ان کے ماننے والے ہیں میرے دوستو، سچے ماننے والے صرف وہی ہو سکتے ہیں جو ان کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا چلنا، ہمارا کام و کاج کرنا، ہمارا روزی کمانا ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو ہم ان کے سچے دوست ہو سکتے ہیں۔ صرف زبانی کلامی نہیں چلے گا، جو کہے کہ میں ان کا ماننے والا ہوں اور عمل ہو دوسروں کا، ماننے والا کہلائے ان کا، عمل ہو ان کے دشمنوں والا، تو میرے دوستو وہ کبھی ان کا دوست نہیں ہو سکتا، کبھی وہ ان کے ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ چند جملے مصائب کی عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرو۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام
انسان کی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، خاص طور پہ انسان کے جسم میں سے جو قیمتی چیز ہے اس کا نام ہے سر۔ سر کا انسان کی قیمتی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اس سر سے بڑھ کر جو قیمتی چیز ہے وہ ہے چادر۔ جب بھی انسان کی چادر اور عزت پر سوال آتا ہے، انسان اپنا سر دے دیتا ہے لیکن چادر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ عام عورت اگر بازار میں یا کسی چوک میں یا کسی گلے میں انسانوں کو مل جائے اور کہے کہ مسلمانوں مجھے چادر چاہیے، خدا کی قسم نہ جاننے والے ہوں نہ پہچاننے والے ہوں، صرف عورت سمجھ کر اپنے سر پر یا کندھے پر جو کپڑا ہے وہ پھینکیں گے کہ عورت کا پردہ بچ جائے۔ اور خدا جانے جن کے لیے یہ کائنات بنی، ان بیبیوں نے چادروں کے لیے کتنے سوال کیے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شمر کچھ زیور لے کے آیا سادات کے پاس۔ مرد شہید ہو چکے تھے، چھوٹے بچے اور بیوی موجود تھی۔ یہ کمینہ نزدیک آ کر دیکھتا ہے، بیبیو تم آج ہماری قیدی ہو، میں یہ زیور لے کے آیا ہوں، رسیاں لے کر آیا ہوں، یہ پہنو، پہنانے کے لیے۔ جناب زینب دیکھ کے کہتی ہے، کمینہ تو ہمارے نزدیک نہ آنا، نحنو غزائے رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم سیدزادیاں ہیں، ہم رسول اللہ کی امانتیں ہیں، یہ ہمیں دے دے ہم خود پہن لیں گے۔ عزادار ماتمدار اس کمینے رسیاں پیش کی، بی بی نے سب کو پہنائی، پہنتے جائے۔ عزادار و ماتمدار وہ وقت بھی دور نہیں تھا جب محمل منگائے گئے، بیبیوں کو سوار کرنے لگے۔ شیعوں ماتمداروں سب سے بدترین وہ سواری ہے جس اونٹ پر محمل نہ ہو۔ عزاداروں تیسری حکومت کے زمانے میں ابو ذر غفاری کو شام سے مدینہ بھیجا گیا، بغیر پلان کے اونٹ پر سوار کر کے۔ اللہ جانے صحابی تھا، صحابی رسول تھا، مرد تھا، لیکن جب شام سے مدینے پہنچا، کتابوں میں ذکر موجود ہے، پنڈلیوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا، خون بہ رہا تھا۔ نام لے کر دل کی عجیب تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کہاں سیدزادیاں، کہاں بے پردہ، کہاں بے محمل اونٹ۔ عزادارو ماتمدارو آئے، محمل لائے گئے، سب کو سوار کیا۔ آخر میں دو بیبیاں بچ گئیں، ایک جناب فضا بچ گئی، ایک جناب زینب بچ گئی۔ جناب فضا آگے بڑھتی ہے، کہتی بی بی آ تجھے سوار کراؤں۔ جناب زینب دیکھ کے کہتی ہے، اماں تجھے میری ماں زہرا کی چادر کا واسطہ، آجا تجھے زینب خود سوار کرائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ بی بی آج میرا دل کرتا ہے آج تجھے میں سوار کراؤں۔ عزادارو بی بی زینب نے جناب فضا کو سوار کر دیا، اکیلی رہ گئی کربلا کے بن میں علی کی بیٹی۔ نظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ پوچھو مجھ سے دائیں اور بائیں کیوں دیکھ رہی تھی؟ عبداللہ ابن سنان ہے، وہ رعایت کرتا ہے، مدینے سے جب یہ قافلہ روانہ ہوا میں وقت موجود تھا، میں نے دیکھا ایک بی بی تھی جب خیموں سے باہر آئی، علی جناب حسین ابن علی کرسی پر تشریف فرما تھے، کھڑے ہو گئے، سوار کرایا، علی اکبر نے سوار کرایا، نالین سنبھالی، آنو محمد نے پردے درست کیے۔ آج وہی بی بی تھی جب سوار ہونے لگی، جناب عباس آگے بڑھے، دیکھ کے کہتے ہیں آ میری مخدومہ، آ میرا سہارا لے کر سوار ہو جا۔ بی بی نے فرمایا تھا نہیں عباس، مجھے آج وہی سوار کرائے جو کربلا میں مجھے سوار کرائے، اور جو میرے ساتھ رہے مجھے شام میں ضرورت پڑے تب بھی سوار۔ لکھ دفعہ پڑھوں میں، لکھ دفعہ۔ اجرکم اللہ۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے نہیں عباس،